معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، وہ پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کسی اور کو مانتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا اور پھر وہ تم کو موت طاری کرے گا، تم پر موت طاری کرے گا، پھر زندہ فرمائے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ پچھلی دو آیتوں میں آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا تھا جنہوں نے اعتراض کیا تھا اللہ کی مثالوں پر۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، پچھلی آیتوں میں خالق کائنات نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ اب رب فرماتا ہے کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، تم پہلے مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ والدین ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا انسان ہو، اتنا وہ عقل رکھتا ہے، جانتا ہے کہ میں جو دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے میرا وہ والدین ہے۔ اب حضرات، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ پہلے تم مردہ تھے، دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، کس حال میں تھے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے، وہ قطرہ، وہ چیز جس سے ہر انسان گھن بھی کرتا ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم پر لگ جائے تو انسان ناپاک، انسان گھن بھی کرتا ہے اس چیز سے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جس چیز پر وہ لگ جائے وہ چیز ناپاک۔ لیکن وارے انسان، تیری تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ تیرے رب نے تجھے کس چیز سے بنا کر کہاں لا کر کھڑا کیا اور تجھے کتنی عزت
عزتوں سے نواز دیا۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم غور و فکر کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، اے لوگو تم اللہ کا انکار کس طرح سے کر سکتے ہو؟ تم اپنی حالت پر غور کرو کہ تم کس حال میں تھے، کس نطفے سے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تمہاری حالت یہ تھی، ماں کے شکم میں پہنچے، ماں کے شکم میں وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا رہا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا بنتے بنتے مدت گزرتی چلی گئی، دن گزرتے چلے گئے۔ جب 120 دن مکمل ہو گئے، اور حضرات یہ گوشت کا لوتھڑا کس چیز کا بنتا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سائنس جانتے ہیں، سائنس بھی کہتا ہے، اور قرآن اور حدیث اٹھا کر دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے گوشت کے لوتھڑے کو بنانا شروع کر دیا، وہ بننا شروع ہو گیا۔ اس ناپاک چیز سے گوشت کا لوتھڑا بنتا رہا، اور جس دن 120 دن مکمل ہو گئے، 120 دن تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہا اور بنتا رہا، پھولتا رہا۔ اور اس سے پہلے بھی حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنی جگہ، کتنی واقعات ایسے آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے ہوں گے کہ کتنی عورتوں کو وہ حمل گر جاتے ہیں، 2 مہینے، 1.5 مہینہ، 2.5 مہینے، 3 مہینے، 3.25 مہینے۔ معلوم چلا، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے سونوگرافی مشینوں سے چیک اپ کیا، کہا یہ بچہ خراب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ دنیا میں نہیں آنا ہے تو نہیں آیا۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے بھی انسان ہیں جو اولاد کے لیے بے قرار ہیں، پریشان ہیں، دولت بے شمار ہے، شادی کو 4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، اولاد نہیں، دولت بے شمار۔ کتنے غریب ہیں، اولاد بے شمار ہے، کافی اولاد ہے۔ اور جس کے اولاد نہیں، اس سے پوچھو اولاد کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں علاج کے لیے، رب نہیں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو اولاد نہیں۔ رب فرماتا ہم جسے چاہے اولاد عطا فرمائیں، ہم جس کو چاہیں بیٹے عطا فرمائیں، ہم جس کو چاہیں بیٹیاں عطا فرمائیں، اور جس کو چاہیں باج رکھیں، اس کی مرضی۔ اور جس کو چاہے اولاد عطا کر دے، اور جس کو چاہے نہ عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے دونوں عطا کر دے۔ اگر کسی کے اولاد نہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے علاج کا ذریعہ بنایا، مرض ہے کسی وجہ سے، اس کا علاج کراؤ، اس کا علاج کرایا، اللہ نے اس کے ذریعے سے اولاد دے دی۔ لیکن اللہ کو اگر دینی نہیں ہے تو آپ دنیا کے تمام حکیم طبیبوں کے پاس چلے جاؤ، جب اولاد رب کو دینی نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے میں رکھا 120 دن، اور جس دن 120 دن مکمل ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا۔ رب کی حکمت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جس دن 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا جبرائیل میری فلاں بندی کے پاس جاؤ، اور اس کے شکم میں رب کو لڑکی دینی ہے یا لڑکا دینا ہے۔ رب فرماتا جبرائیل جاؤ، اس کے شکم میں لڑکی کی شکل و صورت بنا دو یا لڑکے کی شکل و صورت بنا دو، اور اس کے اندر روح ڈال دو۔
120 دن سے پہلے جسم کا حصہ جو لوتھڑا ہوتا اس میں روح نہیں ہوتی، نہ شکل و صورت ہوتی۔ 120 دن مکمل ہوئے، رب کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ماں کے شکم کے اندر شکل و صورت بنا دی، اس کے اندر روح کو ڈال دیا گیا۔ جب روح کو ڈال دیا گیا اب وہ انسان کا بچہ بن گیا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، روح ڈال دی گئی، شکل و صورت بنا دی گئی، اب اس کے اندر روح پڑ گئی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے۔ انسان اندھیرے سے گھبراتا ہے، انسان اندھیرے سے گھبراتا ہے۔ انسان کو اگر سانس لینے کے لیے جگہ نہ باقی رہے، انسان کو کسی ایسے تنگ جگہ پہ بند کر دیا جائے، آکسیجن نہیں ملے، انسان کی موت ہو جائے۔ لیکن واہ تیری قدرت، اتنی بند کوٹھری ماں کا شکم، اور 4 مہینے سے 9 مہینے تک یا 9.5 مہینے تک جب رب چاہے، 5 یا 5.5 مہینے اس بند کوٹھری میں، اندھیری کوٹھری میں ماں کے شکم کے اندر تم کو زندہ رکھا اور تمہیں رزق بھی عطا فرمایا۔ اور رزق کہاں سے عطا کیا؟ رب کی حکمتیں دیکھیے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اے انسان، اگر تو غور و فکر کرے تو تجھ کو معلوم چلے گا کہ وہی رب ہے جس نے ہمیں اس حالت میں لا کر کہاں کہاں ہمیں زندہ رکھا، کس حال میں ہمیں انسان بنایا، پھر دنیا میں بھیجنے کا کیا اس کا طریقہ رہا، کیا اس کا ذریعہ رہا۔ اگر ہر انسان غور و فکر کرے تو رب فرماتا ہے کہ اگر تم غور کرو اس بات پر تو تم خدا کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری حالت کیا تھی اس پر غور کرو۔ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو رب کا انکار کرتے ہیں۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ اس کوٹری کے اندر، اندھیری کوٹری میں تمہیں زندہ رکھا، رزق عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالی ناف کے ذریعے سے، جس کو نابی بولتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر لیڈیز ڈاکٹر جانتی ہیں، جینٹس ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، جو سائنس جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی نابی میں ایک ٹونڈ ہوتا ہے جو ماں کے شکم سے، ماں کے اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ حضرات، رب کی حکمت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے۔ 5 ساڑھے 5 مہینے بچہ ماں کے شکم میں زندہ بھی رہتا ہے، رزق بھی پاتا ہے اور سانس بھی لیتا ہے، سانس بھی لیتا ہے۔ اب سانس اندر ہی اندر کیسے لے رہا ہے؟ رب کی قدرت۔ وہ رزق کیسے پا رہا ہے؟ رب کی قدرت۔ وہ اندھیرے میں کیسے جی رہا ہے؟ رب کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 ساڑھے 5 مہینے ہمیں زندہ رکھا، اور جب رب نے چاہا، اس کا حکم ہوا، آثار نمودار ہوئے۔ حضرات، وہ وقت آیا، انسان دنیا میں آیا، اور جب انسان دنیا میں آیا، آنکھ کھولی، سانس آ گیا، رونا شروع کر دیا، سانس آ گیا، ڈاکٹر نے دیکھا بچہ زندہ ہے، سانس آ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، صحیح ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد اگر سانس نہیں آیا، اگر دیکھا کہ سانس اس کا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو ڈاکٹر پریشان، مشینوں کے ذریعے سے چیک اپ شروع۔ رب تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا، سانس آ گیا، رو رہا ہے، ڈاکٹروں نے دیکھا بچہ صحیح سلامت ہے، ماں بھی صحیح سالم ہے۔ حضرات، زندگی گزرنا شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی زندگی عطا فرمائی،
کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 1 دن، کسی کو 1 ہفتہ، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 1 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 50، کسی کو 70۔ جتنی اس نے زندگی عطا فرمائی ہے انسان کو، اتنی زندگی انسان دنیا میں گزارے گا۔ اب دنیا میں جب انسان آیا، جب تک ماں کے شکم میں تھا، رب کے حکم سے اس کو زندہ رکھا گیا، رب کے حکم سے اس کو رزق عطا کیا گیا، رب کے حکم سے اس کو سانس آنے اور آتے جاتے رہے۔ بندہ جب دنیا میں آ گیا، آنکھ کھولی، سانس آتے رہے، سانس اندر گیا، رب کی مرضی سے باہر آ گیا، سانس باہر آیا، رب کی مرضی سے اندر چلا گیا۔ اگر رب کی مرضی نہ ہو تو سانس اندر جا کر اگر اٹک جائے تو کوئی ڈاکٹر سانس کو واپس باہر نہیں لا سکتا۔ سانس باہر آ کر اگر اٹک جائے تو کوئی ڈاکٹر اس کو سانس کو اندر واپس نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالی نے جس کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی زندگی دنیا کا کوئی ڈاکٹر بڑھا نہیں سکتا۔ زندگی مکمل ہوئی، اب انسان جب عمر گزارنے لگا، بچہ ہے، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا اس پر شریعت مصطفیٰ کے قوانین لاگو نہیں، اسلام کے قوانین اس پر لاگو نہیں۔ بچہ جوان ہو گیا، اسلام کے قوانین، شریعت مصطفیٰ کے قانون اس پر لاگو ہو گئے۔ اب تیری مرضی، رب نے تجھے راستہ دکھا دیا، نشانیاں بتلا دی، تو رب کو نہیں مانتا، اپنے اوپر غور کر کے تو پیدا کیسے ہوا؟ ہے کوئی ذات جس نے تجھ کو پیدا کیا؟ ہے کوئی ذات جس کو اس دنیا میں تجھے لے کر آئی؟ وہی رب العالمین ہے، وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ رب نے فرمایا تم کس طرح سے رب کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، تمہاری حالت کیا تھی، تم کس حال میں تھے؟ رب نے تمہیں کس حال میں پیدا کیا، کس حال میں خالق کے کائنات نے تمہیں کس جگہ، کس موقع پر زندہ رکھا اور دنیا میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور جب دنیا میں تم آ گئے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، پھر اسی رب کو بھول گئے، اپنے اپنے خدا بنا لیے، اپنے اپنے معبود بنا لیے، تمہاری مرضی چلی، جس کو چاہو خدا بنا لیا، کبھی سورج کو خدا بنا لیا، کبھی چاند کو خدا بنا لیا، کبھی پہاڑوں کو خدا بنا لیا۔ ارے پہاڑ تو وہ ہے، اگلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جن چیزوں کو تم خدا مان رہے ہو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو خدا نے پیدا فرمایا۔ غور کرو تمہاری پیدائش کس طریقے سے ہوئی، اور جب تم دنیا میں زندگی گزارتے رہو گے، تمہاری مرضی، تمہاری مرضی، سانس تو لیتے رہو گے میری مرضی سے۔ زندگی میں نے تمہیں جتنی عطا کی ہے اتنی مکمل ہوگی، لیکن اے انسانوں، اے لوگوں، میں نے تمہیں تمہاری مرضی کا مالک بنا کر بھیجا، تمہاری مرضی، تم جس کو چاہو خدا مانو۔ قرآن میں نے دے دیا، نبی میں نے بھیج دیے، سیدھا راستہ بتلانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو میں نے بھیج دیا، صحابہ کو میں نے بھیجا، عالم کو میں نے پیدا کیا، علم میں نے لوگوں کو عطا کیا تاکہ تم تک میرا پیغام پہنچے۔ پیغام تم تک آ رہا ہے، تم نہیں مان رہے۔ اگر تم اس کو خدا مانو اور صحیح راستے پر چلو تو زندگی تب بھی گزرے گی، اسے چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانو، زندگی تو گزرنی ہے، اور جب زندگی مکمل ہو جائے گی پھر وقت آئے گا کہ وہ تمہیں پھر موت، تمہارے اوپر موت طاری فرمائے گا، تمہیں موت آئے گی۔ اس بات سے بھی کسی انسان کو انکار نہیں، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا جو طریقہ ہے، ذریعہ ہے، وہ والدین ہے۔ جو میں نے عرض کیا، دنیا کا ہر انسان، سائنس ہر انسان جانتا ہے، اور اس بات سے بھی کسی بھی انسان کو انکار نہیں کہ موت نہیں آنی۔ ہر انسان کہتا ہے کہ موت آنی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر موت طاری فرمائے گا اور پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تمہیں زندہ فرمائے گا، قبر کے اندر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، قبر میں سوال اور جواب ہوں گے۔
چاہے انسان کو قبر میں دفن کیا جائے، علماء فرماتے ہیں قبر میں دفن کیا جائے، سوال و جواب ہوں گے، بچہ ہو کہ جوان ہو کہ بزرگ ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہے، ہر انسان سے سوال اور جواب ہوتے ہیں، ہر انسان سے، چاہے اس کو قبر میں دفن کیا جائے، چاہے وہ دریا میں ڈوب کر مر جائے، چلا جائے، بہہ جائے، چاہے وہ زمین کے اندر دھس جائے، چاہے وہ جل کر اس کی ہڈیوں کی بھی راکھ بن جائے، جس جگہ وہ چلا جائے اسی جگہ اس کے لیے قبر بنا دی جائے گی، اور کرامن کاتبین اس سے اگر سوالات کریں گے، چاہے اس کو شیر کھا جائے، کوئی جانور کھا جائے، کسی جانور کے وہ شکم میں چلا جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہیں قبر بنا دے گا، اس کے لیے سوالات کیے جائیں گے، اس سے سوال کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا دنیا میں انسان تو زندگی گزارتا رہا، سب سے پہلے قبر کے اندر سوال ہوتا ہے من رب کو، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں کہتا رہا اوروں کو، کس کو کہتا رہا؟ اب بتا تیرا رب کون ہے؟ جو خدا کو ماننے والا ہے وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، میرا رب اللہ ہے۔ حضرات ایک سوال ہوا، ربی اللہ، اللہ کو ماننے والا ہے، اور اگر اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، اس نے اپنے خدا کا نام لیا، فیل ہو گیا، رب کا حکم ہو گیا عذاب کے لیے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے، دوسرا سوال ہوگا، تیسرا سوال ہوگا، میرا موضوع یہ سوالوں کی طرف نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی میں عرض کروں گا، لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، وہ پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، میدان قیامت میں تم لوٹ کر اسی کے سامنے آؤ گے، اور وہ حساب و کتاب لے گا، پھر تم سے پوچھے گا بتاؤ تم نے دنیا میں جانے کے بعد کیا کیا، کس کو خدا مانا، بتاؤ کس کو خدا مانا؟ اب لوگ کہیں گے ہم نے فلاں کو خدا مانا، فلاں کو خدا مانا، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، افسوس کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، آؤ میرے سامنے آؤ، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو خدا مانتے تھے، اور جو مجھے خدا مانتے تھے ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، پوری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مسلمانوں اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، ہم تمام زندگی اپنے پروردگار کا اگر شکر ادا کریں اس بات پر، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، یہ کرم نہیں ہے اس کا؟ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور کتنا بڑا کرم کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، وہ امت عطا فرمائی جو تمام امتوں کی سردار ہے۔ رب کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم کس طرح اس کا انکار کر سکتے ہو؟ رب تبارک و تعالی میدان قیامت میں ان سے حساب و کتاب لے گا، پھر وہ گڑ گڑائیں گے، یہ ان سے خطاب ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے کو بات آگے کو عرض کر دی جائے گی۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خالق کائنات کو، پروردگار عالم کو خدا نہیں مانتے، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اسی کو خدا مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہو خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔